اور دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے والے بھی کم ہیں اور مدرسے میں آنے والے بھی کم ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دین اور دنیا دونوں شعبوں میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ دنیا بھی ہمارے لیے بنائی گئی اور دین بھی ہمارے لیے بنایا گیا، آخرت بھی ہمارے لیے ہے اور دنیا بھی ہمارے لیے ہے۔ بار بار پڑھتے ہیں ربنا، پڑھو، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کا ماننے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آج ہم دنیاوی تعلیم سے بھی دور اور دینی تعلیم سے بھی دور۔ اس لیے اس نقل و حرکت چلت پھرت کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین و دنیا کے اندر آگے بڑھیں، دین و دنیا میں آگے بڑھیں، تاکہ ایمان کا تعارف ہو، اسلام کا تعارف ہو، قرآن کا تعارف ہو، حدیث کا تعارف ہو، سنت اور شریعت کو ہم امت تک، انسانیت تک 100% صحیح طور پر پہنچا سکیں۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلی مخلوق اللہ نے جو بنائی وہ قلم ہے۔ قلم بن گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب، قلم لکھ، قلم لکھ۔ اس نے کہا ماذا اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قلم نے کہا، اللہ نے فرمایا قلم ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دے۔ تو قلم چل گیا اور ساری مخلوق کی تقدیر لکھی جا چکی۔ آسمان کا بننا، زمین کا بننا اور آسمان زمین کی ساری چیزوں کا بننا سارا قلم نے لکھ دیا، اور سارے انسانوں کا بننا، سارے جناتوں کا بننا، سارے ملائکہ و فرشتوں کا بننا اور ساری دنیا کے نظام کا بننا، گرمی کا، سردی کا نظام، برسات کا نظام اور غلوں کا، سبزیوں کا نظام، یہاں تک کہ ہمارا اور تمہارا یہاں اس وقت میں جمع ہونا، آج جو ہم یہاں جوڑ میں جمع ہیں، آج جو یہاں بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، کہنا سننا ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہم سب جمع ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، چاہے آدمی کو معلوم نہ ہو۔ جیسے ہمیں 2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہمیں یہاں آنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے طے تھا۔ ہم کچھ طے کر رہے ہیں اور وہاں سے جو طے ہے وہ ہوگا۔ ہمارا مشورہ ہوا ابھی جمعرات کو کہ بھائی جوڑ ہوگا کہاں؟ دلاپڑے میں۔ کون جائیں گے؟ کہ فلاں مولانا جائیں گے۔ چلو، اور ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، رات سے طبیعت خراب ہے، ان کا میں نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ تو دنیا کا نظام کچھ اور ہے اور وہاں کا نظام کچھ اور ہے۔ ہم لوگ گئے یہاں ایک جوڑ میں، وہاں سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ طلبہ کے جوڑ ہو گئے سارے؟ میں نے کہا طلبہ کے سب جوڑ مکمل ہو گئے، ایک جوڑ رہ گیا بس، وہ کل ہوگا۔ کیا آپ کو جانا طے ہے اس میں؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا جانا اس میں طے نہیں ہے، اور ساتھیوں کا طے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم وہاں سے گاؤں سے گھر واپس بھی نہیں آئے تھے، سفر ہی میں تھے، فون آیا کہ بھائی فلاں مولانا ان کا طے تھا وہاں جانا ہاپوڑ میں، اب وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، آپ کو جانا ہے۔ تو فیصلہ اللہ کی طرف سے طے ہو چکا۔ یہاں تو لکھا جا رہا ہے ان کا نام کہ وہ جائیں گے ہاپوڑ میں، اور وہاں لکھا جا رہا ہے نام کہ یہاں آئیں گے دلاپڑے میں فلاں، لیکن وہاں کیا لکھا ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اب تمہارے تشکیلیں ہوں گی، 4 مہینے تشکیلیں ہوں گی، چلے کی تشکیلیں ہوں گی 24 گھنٹے کی جماعت میں جانے کی، اس لیے ڈرنا مت۔ 4 مہینے کا نام لکھاتے ہوئے ڈریو مت، چلے کا نام لکھاتے ہوئے ڈریو مت، 24 گھنٹے کی جماعت میں جانے کا نام لکھاتے ہوئے ڈریو مت۔ ساری دنیا میں ایمان اور عمل کی دعوت کو لے کر جانے سے گھبرانا مت۔ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو تمہیں ہر حال میں جانا ہوگا۔ ہماری قسمت میں یہاں لکھا تھا آنا تو ہم یہاں آ گئے، ہماری قسمت میں لکھا تھا ہاپوڑ جانا تو ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ تقدیری فیصلے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، کوئی کام کیا نہیں ہوتا؟ خود بخود نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آسمان خود بن گیا، زمین خود بن گئی، چاند سورج ستارے خود بن گئے، انسان خود پیدا ہو رہے ہیں، خود مر جائیں گے، قصہ کہانی ختم۔ ان کو کہتے ہیں دہریے، کمیونسٹ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین خود بنا، اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی چیز نہیں، گاڈ کچھ نہیں ہے، خدا کچھ نہیں ہے، بھگوان کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود ہی ہو رہا ہے آٹومیٹک۔ میں نہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔
اس کا نام ایمان ہے, اس کا نام یقین ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو اس بات کی آواز لگا رہا تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے, خدا کوئی نہیں ہے, یہ آسمان زمین خود بن گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے مناظرہ طے ہو گیا, مقابلہ طے ہو گیا, جلسہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ میں سب لوگ جمع ہوں گے, اب مقابلہ ہوگا کہ اسلام مذہب صحیح ہے یا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. سب لوگ جمع ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے وہاں پہنچے. سب لوگوں نے کہا بھائی وہ تو ہار گئے, ڈر گئے, وہ ثابت نہیں کر سکے کہ اللہ ہے, ان کے پاس اتنا علم نہیں, ہمت نہیں. امام صاحب جب بعد میں پہنچے بہت دیر میں کافی, تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کے پاس سویرے ہی چل دیا تھا آنے کے لیے, لیکن میرے یہاں آنے میں راستے کے اندر دریا ہے, اس کو پار کر کے مجھے آنا پڑتا ہے. میں وہاں انتظار میں کھڑا رہا کہ کشتی آئے, کشتی آئے, کشتی آئے, اس میں بیٹھ کر میں آپ کے پاس آؤں, لیکن کشتی آئی نہیں تو مجھے آنے میں تاخیر ہوئی. اب میں نے کہا کہ بھائی وہاں پروگرام بھی ہے, وہاں جانا ضروری ہے. ایک دم میں نے دیکھا وہاں دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا پودا اگا اور اگتے اگتے وہ بہت بڑا پیڑ بن گیا ایک دم. اور بنتے بنتے پیڑ اس کے اندر سے پھٹے نکلنا شروع ہو گئے اور اس کے پھٹے ایک ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے. پھٹے جمع ہوتے ہوتے ایک دم کشتی بن گئی اور کشتی خود بخود چلنے لگی اور میں اس میں بیٹھ کے یہاں گئی. لوگوں نے کہا دیکھو کتنے بڑے بیوقوف ہے, سب کو بیوقوف پاگل بنانا چاہ رہا ہے. کہ ایسا بھی کبھی ہوا کہ خود بخود پیڑ بن گیا ہو, خود بخود اس کے پھٹے بن گئے ہو, خود بخود کشتی بن گئی ہو, خود بخود کشتی چلنے لگی ہو. تو امام صاحب نے فرمایا بھائی ایسا ہی ہوا ہے کہ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ خود بخود پیڑ بنا ہو, خود بخود پھٹے بنے ہو, خود بخود کشتی بنی ہو اور خود بخود چلنی شروع ہو گئی ہو. ایسا تو کبھی ہوا نہیں. فرمایا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو آسمان خود بخود کیسے بن گیا, زمین خود بخود کیسے بن گئی, چاند سورج ستارے خود بخود کیسے بن گئے, انسان خود بخود کیسے بن گئے, جنات خود بخود کیسے بن گئے. جب یہ خود نہیں ہوتا تو اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے بننے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ رات اور دن خود نہیں ہو رہے, یہ آسمان زمین خود نہیں بنے, بارشیں خود نہیں ہو رہی, زمین سے غلے خود نہیں اگ رہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اللہ فرماتے ہیں بادلوں سے تم پانی برساتے ہو یا ہم پانی برساتے ہیں. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اس پوری کائنات کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور سب سے پہلے ہم نے قلم کو بنایا اور پھر قلم سے ہم نے سب کی تقدیریں لکھ دی. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. جب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. ہم تو کہیں گے میرا نام لکھو 4 مہینے کے لیے, میرا نام لکھو چلے کے لیے, میرا نام لکھو 3 دن کے لیے, میرا نام لکھو روزانہ مشورے میں بیٹھنے کے لیے, میرا نام لکھو روزانہ ملاقاتیں کرنے کے لیے, میرا نام لکھو گھر کی مسجد کی تعلیم کرنے کے لیے, میرا نام لکھو ساری دنیا میں جماعتیں لے کر جانے کے لیے. جب لکھا ہوا ہے تو جانا ہوگا تو جانا ہوگا. جب جانا ہوگا تو پھر میں خود ہی اپنی مرضی سے کیوں نہ جاؤں, خود ہی میں اپنے شوق سے کیوں نہ جاؤں, خود ہی میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قدم کیوں نہ بڑھاؤ. تو جب طے ہے تو اس لیے اب ڈرنے کی کیا نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور طے نہیں ہے چاہے جتنی کوششیں کر لو نہیں جا سکتے. مشورہ ہوتا ہے ہمارا وہاں لکھنؤ میں. ایک دفعہ مشورہ ہو رہا تھا, ساتھیوں نے کہا یہ آپ کو جانا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. 5-6 آدمی طے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ابھی ٹکٹ بنوا لو 5-6 مہینے پہلے. اس وقت میں جب جانا ہوتا ہے بھیڑ کافی ہوتی ہے ٹرینوں میں تو وہاں دقت ہو جاتی ہے, پھر اس لیے ابھی ٹکٹ بنواؤ, پیسے جمع کر دو. ہم نے کہا چلو پیسے جمع کر دو. پیسے جمع ہو گئے اور ہم تیاری کر کے سہارنپور پہنچ گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے معلوم یہ ہوا کہ بہت کوہرا پڑ رہا ہے, دھند ہے. کوہرے کی وجہ سے ٹرین رد ہو گئی. مہینوں پہلے ٹکٹ بنوائے اور تیاری کر کے وہاں پہنچ گئے, لیکن خدا کے یہاں طے نہیں تھا وہاں جانا. اب نے کہا بھائی کیا کریں کہ جانا ضروری ہے, چلو بھائی دوسری ٹرین دیکھو, تیسری ٹرین دیکھو. تیسری ٹرینوں میں بہت زیادہ بھیڑ, 2-3 بوڑھے آدمی ہمارے ساتھ تھے. کیسے چڑھیں گے, دقت ہو جائے گی, لمبا سفر ہے. تو 3-4 ٹرینیں یوں نکل گئی. ایک ٹرین بچی کہ وہ جائے گی فلاں بجے رات میں. چلو بھائی رات کو یہیں رک جاؤ اس مسجد میں, اسٹیشن والی مسجد میں, وہیں رک گئے. اب اس کے بعد جیسے ہم وہاں پہنچے اس ٹرین کے میں جانے کے لیے, ابھی ہم نے پلیٹ فارم پر پیر رکھا ہی تھا اور وہ ٹرین بھی چلتی. تو 5 ٹرینوں میں سے ایک ٹرین میں بھی جانا نہیں ہوا. طے تو ہمارا ہو گیا دنیاوی اعتبار سے, لیکن اللہ کے یہاں سے طے نہیں.
تو اس لیے اب وہ پیسے واپس کیے جانے لگے. ساتھی کہہ رہے ہیں وہ یہ پیسے تو ہم نے اللہ کے لیے دے دیتے, یہ کیوں واپس آ رہے ہیں؟ کہ بھئی اللہ کا نظام ہے, اللہ چاہیں گے, جب چاہیں گے, جو چاہیں گے وہ ہوگا. تم نے مہینوں پہلے کوشش کی, اس کے باوجود بھی تم نہ جا سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیری فیصلے سے ہو رہا ہے, جو قلم نے لکھ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو جو ان کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا یا غلام, اے لڑکے, اعلمک کلمات, میں تجھ کو چند باتیں سکھلاتا ہوں, ان باتوں کو سیکھ لے, اس سے تجھے نفع ہوگا, فائدہ ہوگا. فرمایا جان لے, یاد کر لے, ساری دنیا مل کر تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اتنی تکلیف پہنچے گی جتنی اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے, اور ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے تجھے اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا خدا نے لکھ دیا ہے. اس سے زیادہ تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا, اس سے زیادہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد چاہ تو اللہ سے چاہ, مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی, دعائیں اللہ ہی قبول فرمائیں گے, ضرورتیں حاجتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, وہی ان کو اپنی قدرت سے پوری کریں گے. یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, اور اس بات سے ہمارے اندر پڑھائی کا شوق اور جذبہ بڑھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے قلم بنائی. کیا بنائی؟ قلم بنائی, اور پھر قلم سے ساری مخلوق کی تقدیریں بنائی, اور اس قلم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کو لکھا. اور یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہم تک جو پہنچی اس کی شروعات بھی اللہ نے یہیں سے کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر. اور آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں, آدم, ہمیں کہا جاتا ہے آدمی, ہمیں کہا جاتا ہے اولاد آدم, سب سے پہلے آدمی وہ آدم علیہ السلام ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلیم دی. سب سے پہلے کیا دی؟ تعلیم دی. اور تعلیم بھی کیا دی؟ اللہ فرماتے ہیں علم آدم الاسماء کلھا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, ساری چیزوں کے نام سکھائے. یہ بتلایا کہ یہ آسمان ہے, یہ بتلایا یہ زمین ہے, یہ بتلائے یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ ستارے ہیں, یہ دریا ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ ہوائیں ہیں. اور ایک لغت میں نہیں, ایک زبان میں نہیں, ہمیں ہمارے استاد نے بتلایا تھا کہ 3000 زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا نام بتلایا کہ یہ پنکھا ہے, عربی میں اس کو یہ کہیں گے, فارسی میں اس کو یہ کہیں گے, اور پنجابی میں اس کو یہ کہیں گے, تیلگو میں اس کو یہ کہیں گے. لیکن ابھی ہم نے اس سال پچھلے ہفتے ہی پڑھا تو فرمایا کہ جتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں, جتنی زبانیں دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں, 3000 نہیں, جتنی بھی زبانیں ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, 1000 ہوں, 10,000 ہوں, جتنی بھی زبانیں دنیا کے اندر ہیں, وہ ساری زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے, ساری چیزوں کے نام بتلائے. اور صرف نام نہیں بتلائے, ان کی صفات بھی بتلائی, ان کی تعریفات سب ما لہو ما علیہ, ان کا پورا بیان کیا کہ یہ لوہا ہے, یہ چاندی ہے, یہ پیتل ہے, اور یہ لکڑی ہے, اور یہ فلاں چیز ہے, اس کے یہ نفع ہیں, اس کے یہ فائدے ہیں. جیسے آج کل لوگ نفع بتاتے ہیں کہ فلاں دوائی کا فلاں نفع ہے, فلاں دوائی کا فلاں نفع ہے. جس طرح دوائیوں کے نفع ہیں اور امراض کے لیے اس کے اندر شفا ہے, اسی طرح غذا ہے, کس غذا میں کیا طاقت ہے, کیا قوت ہے, کیا گرم ہے, اور کس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. تو ساری چیزوں کی تاثیر اور ساری چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے. تو معلوم یہ ہوا اسلام میں, دین میں تعلیم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور تعلیم کی سب سے زیادہ حاجت ہے. تو اس لیے ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے, دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے, اور دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے. کہ آسمان اللہ نے بنایا, اس کی کیا صفات ہیں, زمین اللہ نے بنائی, اس کی کیا صفات ہیں, چاند سورج اللہ نے بنایا, اس کی کیا صفات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. ہمیں اس کے اندر غور کرتے رہنا چاہیے تھا. آج بھی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ جتنے بھی علوم و فنون دنیا کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں, ان تمام علوم و فنون کی ابتدا بھی مسلمانوں ہی سے ہوئی ہے, ایمان والوں سے ہوئی ہے, کلمے والوں ہی سے ہوئی ہے, بلکہ نبیوں, رسولوں, پیغمبروں سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کی چیزیں اور اس کے منافع سمجھا دیے, بتلا دیے. اب ان کی اولاد ان نفعوں اور فائدوں کو حاصل کر کر ترقی کرتی رہی. اب جو جہاں جس علاقے میں چلا گیا
آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی، بڑھتی رہی اور ملکوں کے اندر پہنچتی رہی، تو جو جہاں رہ گیا وہاں والوں کی زبان وہ ہو گئی، یہ وہاں رہ گیا یہاں والوں کی زبان وہ ہو گئی، تو پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی، اور جو ہزاروں زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی تھی وہ ان کی اولاد کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو یہ زبان کوئی نئی زبانیں نہیں، یہ سب زبانیں وہ ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دی تھی، اور یہ فنون جو اس وقت میں ترقی کر رہے ہیں ان کی بنیاد بھی مسلمانوں اور ایمان والوں ہی سے پڑی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو جہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنی ہے، سنت اور شریعت کی تعلیم